بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ظہر کی نماز کس نے ادا کی؟ تو سب سے پہلے ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی، اور اس کے پیچھے کی حکمت یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کی نماز میں ظہر کے وقت جو نماز ادا کی، وہ دراصل ظہر کی نماز نہیں تھی، وہ شکرانے کے 4 نفل ادا کیے تھے۔ اور شکرانے کے 4 نفل کیوں ادا کیے تھے؟ دیکھیے، پہلی نفل تو شکرانے کی اس نیت سے ادا کی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ ذبح کرنے کی امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے، تو اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پہلی نیت شکرانے کے نفل کی یہ باندھی تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور دوسرے شکرانے کی نفل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے باندھی تھی، اس لیے شکرانے کا نفل دوسرا ادا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض جنت سے ایک مینڈھا انعام کے طور پر ادا کیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں عوض میں کون آ گیا تھا؟ مینڈھا آ گیا تھا، وہ بھی جنت سے انعام کے طور پر۔ تو یہ انعام ملنے کی خوشی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 رکعت شکرانے کے نفل یوں ادا کیے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری شکرانے کے نفل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں ادا کیے کہ دیکھیں، اس وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں مینڈھا آ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بار براہ راست خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کیا تھا۔ سورہ صافات میں آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے ندا کی بلا اے ابراہیم، بلا شبہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 105 ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے؟ تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے خطاب کرنے کی شکرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ 3 نفل یوں ادا کیے شکرانے کے۔ اور چوتھا نفل جو شکرانہ کا ادا کیا، وہ اس لیے ادا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ انہوں نے اس لیے ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک بہت ہی صابر اور متحمل اولاد سے نوازا تھا۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا سے بھی متزلزل ہو جاتے، ذرا سا بھی ان کو شک و شبہ ہوتا یا ذرا سا بھی لڑکھڑا جاتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کو پورا کرنے کے امتحان میں کیا ہوتے؟ ناکامیاب ہو جاتے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب بتایا اور کہا کہ اے اسماعیل، اب تم مجھے بتاؤ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو پورا فرما دیجئے، یہ ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے صابر اور اتنے متحمل، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، تو اس اچھی اولاد، نیک اولاد کے شکرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ 34 شکرانے کے نفل ادا کیے، اور یہ 4 نفل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت ادا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ 4 شکرانے کے نفل اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شکرانے کے جو 4 نفل تھے فرض کے طور پر انعام میں عطا کر دیے۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ ہم پر یہ فرض کی گئی ہے۔ اب اگر ہم یہ حکمت جاننے کے بعد بھی ظہر کی نماز ادا نہیں کریں گے، فرض کو ادا نہیں کریں گے، اور سوچ کو یاد کریں گے نا کہ کس لیے یہ حکمت کیا ہے پیچھے، تو ہمیں اور زیادہ خشوع اور خضوع ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز کا پابند بنائے، آمین، جزاک اللہ۔